السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریہ خان اور پروگرام ملاقات میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ جیسے کہ میرے پروگرام میں آپ لوگ مختلف گیسٹ دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور میرے شو کا اپریشیٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آج جو میرے شو میں گیسٹ ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں اور بہت بڑا نام ہے، اور امریکہ میں بھی انہوں نے فنکاروں کو پروموٹ کیا ہے اور پروموٹر بھی ہیں بہت بڑے۔ تو چلیے آئیے آپ کا تعارف کرواتی ہوں میں اپنے آج کے مہمان سے، ناصر شیخ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، اللہ کا فضل۔ اچھا یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے آج کل آپ کی لائف میں؟ لائف میں تو کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ لائف چل رہی ہے۔ کافی ہمارے دوستوں کے کرونا سے انتقال ہو گئے، بڑا افسوس یہ سال ہم لوگوں کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا ہے، اور سب ہوتے ہوئے بھی میں پاکستان آیا ہوا ہوں اور سب لوگوں سے مل رہا ہوں۔ شو مطلب چھوٹے موٹے ہمارے شو بھی ہو رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ نے فنکاروں کو امریکہ میں پروموٹ کیا، کافی سارے شوز کروائے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ میں شکاگو میں جب پہنچا تھا، شوق تو میرے بچپن کے تھے، لیکن بیچ میں یورپ میں 5 سال بھول گیا تھا، اور افراتفری میں مجھے کینیڈا آیا، کینیڈا سے میں ڈپورٹ ہوا، پھر میں 76 اولمپک میں داخل ہوا، مونٹریال اور ٹورنٹو میں رہا، اس کے بعد میں شکاگو پہنچا۔ تو وہاں شو کا سلسلہ مجھے کچھ نظر آیا کہ ہمارے بہت بڑے پروموٹر ادریس صاحب ہوتے تھے، جو بہت بڑے پروموٹر تھے پاکستان کے، اور انہوں نے تمام فنکاروں کو دنیا دکھائی، جس میں سے معین اختر بھائی، عمر شریف، اور بڑے بڑے شو انہوں نے کیے۔ تو ان کو دیکھ کے ہم نے بھی سوچا چھوٹا موٹا شو ہم بھی کر لیں۔ تو میں نے پھر اسٹارٹ کیا، محمد علی شیخی، مہناز، اور اس وقت عمر شریف صاحب کا تھوڑا سا نام ہو رہا تھا، لیکن ہمارے ذہن میں ہمارے پرانے فنکار بسے ہوئے تھے، لہری انکل، نرالے انکل۔ تو ہم نے نرالے انکل صاحب کو بلایا، کیونکہ میرا تھوڑا سا ان سے پیار بھی تھا، میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ ایکسٹرا میں سمندر فلم میں کام بھی کرتا تھا، تو وہی سب چیزیں ذہن میں تھی۔ اب میں چلا گیا باہر 72 میں، اپنی ایجوکیشن، اپنی اسکول ختم کر کے، کچھ تھا نہیں، تو میں مطلب دوستوں کے ساتھ ایک زمانہ تھا دبئی چلو دبئی چلو، تو میں اس وقت میں نے کہا چلیں ان لوگوں کے ساتھ ہی، بائی ٹرین، بائی بس، بائی شپ، بائی واک کر کے یورپ تک پہنچا۔ اس کے بعد 80 دور ہے، جانا ضرور ہے، امریکہ کا خواب دیکھتے تھے بچپن میں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے خواب پورے کیے، اور میں نے بڑی جد و جہد کرنے کے بعد، میرا تعلق بہت غریب فیملی سے تھا، میرے پاس 300 روپیز پاکستانی تھے، اس سے میں نے اپنی لائف بنائی، اسٹرگل کیا، جاب کی، مزدوریاں کی، اور آگے بڑھتا رہا۔ ہر جگہ ناکامی ہوئی، لیکن میں بھی ہمت نہیں ہارا۔ کئی دفعہ ویزے ریفیوز ہوئے، کئی دفعہ جیلیں ہو گئی، کئی دفعہ پولیس پکڑ لیتی تھی وہاں، تو جرمنی میں، لندن میں، پھر میں ہر جگہ سے کوشش کرتا رہا، اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور ہر جگہ سے ویزے ریفیوز ہو جاتے تھے، بولتے یہیں لیگل ہو تم۔ جرمنی میں بہت مزدوری کی، سمجھ لے ہر چیز کی، یہاں تک کہ 3 سال نائٹ کلبوں میں اخبار بیچے، گھاسیں کاٹی، برتن مانجے، اور بہت سارے کام کیے جو کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ سب جو ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری لائف کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ میں ہمت نہیں ہارا، ڈپورٹ ہو گیا، پھر پاکستان چلا گیا، مایوس ہو گیا، ہر جگہ سے ڈپورٹ، لندن سے، جرمنی سے، کینیڈا سے، امریکہ سے ریفیوز، ہر جگہ سے ناکامی ناکامی ناکامی۔ لیکن میں پھر پاکستان آ گیا، تو میں مطلب یہ کہ ہر جگہ سے ڈپورٹ ہو گیا تھا۔ تو میرے والد ہمیشہ
مجھے حوصلہ دیتے تھے، کہتے تھے روتا کیا ہے، 300 روپے لے کے گیا تھا، پوری دنیا دیکھ کے آ گیا، ہم نے تو حیدرآباد نہیں دیکھا. تو ہمیشہ حوصلہ دیتے تھے. تو میں نے کہا بس مایوس ہو گیا. تو پھر میرے غصہ آیا، پھر میں نے نیا پاسپورٹ بنایا، نیا نام پیدا کیا، اور میں پھر یورپ کا ایک شہر تھا، کیونکہ ہر جگہ سے ڈپورٹ تھا، تو آئی وینٹ ٹو سویڈن، اسٹاک ہوم. اور مجھے یاد ہے 110 آدمی کے دورے کے ساتھ بھٹو صاحب تشریف لائے تھے گرانڈ ہوٹل میں، تو ان سے ملاقات بھی تھی، آرٹسٹ بھی آئے تھے. تو اس کے بعد پھر میں جاب کرتا رہا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کس طریقے سے میں کینیڈا امریکہ پہنچوں. ہمیشہ ذہن میں پروگرام بناتا ہی رہتا تھا. تو ایک وقت آ گیا 76 میں اولمپک ہو رہے تھے، تو میں نے کہا 6 جولائی 17 کو اولمپک تھے، تو اس دن کی میں نے ٹکٹ بائی کی ہوئی تھی، تیاری رکھی ہوئی تھی. اور مجھے دوست میرے کہتے تھے ابھی تم ڈپورٹ ہو کے آئے ہو، پھر تم جا رہے ہو. تو میں ان کو یہی بولتا تھا نو رسک نو گیم. میں نے کہا ڈپورٹ ہوں گے، ابھی کل آپ کے ساتھ آ کے کھانا کھائیں گے، جانا ضرور ہے یار. کیپ ٹرائنگ کریں گے تو پہنچیں گے بھائی، بیٹھے رہیں گے تو تم لوگوں کی طرح آج بھی تم وہیں بیٹھے ہوئے ہو. تو اللہ کا نام لے کے میں نے ٹرائی کی. اولمپک میں اس نے مجھ سے سوال جواب تو الٹے سیدھے کیے تھے امیگریشن نے، لیکن میں نے کہا بھائی ہماری ٹیم کھیل رہی ہے، شناز شیخ صاحب ہیں، وہ میرے کزن ہیں، ایسے بہانہ کیا، جھوٹ بولا کہ کسی طریقے سے انٹری مل جائے. میں نے کہا گیم دیکھنے آیا ہوں اور میں تو واپس چلے جاؤں گا سویڈن میں. وہ میکڈونلڈس میں جاب کرتا تھا، تو وہ ایسے امریکن کمپنی ان کی نگاہ میں تھی کہ میں امریکن کمپنی میں جاب کر رہا ہوں. وہ لیٹر بنا کے لایا تھا، تو اس سے اللہ کے فضل سے اس نے مجھے 1 ہفتے کی انٹری دے دی کینیڈا میں. میں داخل ہو گیا. میں نے شکر ادا کیا کہ میرے آدھی خواب پورے ہو گئے. تو اس کے بعد میں وہاں کہیں گھوم پھر رہا تھا، ڈاؤن ٹاؤن میں بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار یہ اتنے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ تو نئے نئے تھے، ہمیں بھی سب نہیں پتہ تھا. تو وہ لوگ کہنے لگے یہ امریکن کونسلیٹ ہے، اور امریکہ کا جھنڈا لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا تم لوگ کیوں کھڑے ہوئے اتنے سارے لوگ اتنے لائنوں میں؟ تو کہنے لگے ہمیں ویزا چاہیے، ہم امریکہ نیو یارک اور شکاگو جا رہے ہیں. تو میں نے بھی بسم اللہ کر کے لائن میں کھڑا ہو گیا، پاسپورٹ لے کے. میں نے اس کو ونڈو پہ پاسپورٹ دیا، اس نے $10 مجھ سے فیس لی، مجھے اسٹیمپ لگا دیا امریکہ کا. تو میں نے کہا یا اللہ، 5 سال کی میری جدوجہد کے بعد اتنی آسانی سے ویزا ملا، جیسے بس کی ٹکٹ لیتے ہیں لوگ، ونڈو پہ پاسپورٹ دیتے ہیں، 10 روپے دیتے ہیں، اسٹیمپ لگ گیا. میں نے وہیں شدت کیا اللہ سے کہ دیکھو کتنی جدوجہد، کتنی جگہ ریفیوز، کتنی جگہ ڈپورٹ، کتنی جگہ جیلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سن لی. اور میں نے پھر گرے ہاؤنڈ بس پکڑی، وہاں سے میں ٹورنٹو آیا. ٹورنٹو آنے کے بعد میں نے اس زمانے میں 1976 میں 2 موویاں دیکھی، بہت مشہور تھی، کبھی کبھی اور شعلے. پھر وہ موویاں دیکھی میں نے. اب وہ نئے نئے تھے، اب ساری فیملیاں شادی کے لیے. انہوں نے بولا بھائی ہمارے پاس خود کھانے کو نہیں، اس بیچارے کو کیا کھلائیں گے؟ تو آدمی جدوجہد کے لیے آیا ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں امریکہ ہی جاؤں گا. مجھے ویزا مل گیا تھا 4 دن کا، اور میرا کینیڈا کا ویزا 1 ہفتے کا تھا. تو میں بس میں بیٹھ گیا. گراؤنڈ بس سے میں ڈیٹرائٹ پہنچا، تو ایسا لگا جیسے کہ میں لیاری میں آ گیا، سارے کالے کالے. میں نے کہا یہ کون سا شہر میں آ گیا بھائی؟ وہاں بھی شدت کیا اللہ سے کہ میں رات وہ نیند میں تھا. امیگریشن والے ہمیں کیا پتہ، بس میں آ کے پوچھتے ہیں وہ کتنے دن کے لیے. میں نے کہا 1 month ویزا دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے یو ہیو ویزا 4 days. تو میری آنکھ کھلی، میں نے کہا ہاں یا میں نے کہا 4 days. انگلش کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا اس وقت تو اتنا اچھا. تو میں نے کہا میں تو چلا جاؤں گا. پھر کہنے لگا کہ شکاگو کیوں جا رہے ہو؟ نیو یارک بہت اچھا ہے. وہ پھر میں نے غلطی کر دی، مسٹیک. میں نے کہا دس شکاگو انڈسٹریل ایریا. تو بولے انڈسٹریل ایریا تو تمہارا کیا واسطہ؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نا. تو اینی وے بہرحال نیند میں تھا. اس نے بسم اللہ کر کے مجھے 1 ہفتے کی انٹری دے دی، 4-5 دن کی دے دی، اسٹیمپ لگا دی. میں نے کہا چلو نیند میں چلیں گے. وہ پھر شکاگو بس آ گئی. تو پھر میں شکاگو میں جدوجہد کر رہا تھا کہ میں کس طریقے سے سیٹ ہوں. اور سیٹ ہونے کا تو ایک ہی علاج ہے، شادی. اور پھر کیا کریں، شادی مجبوراً کرنی پڑی. اونلی
گرین کارڈ کے لیے. تو پھر جب میں سیٹ ہوا تو میں نے اپنے خاندان کو سیٹ کر دیا, سب 100 آدمیوں کو, میری فیملی کے ممبروں کو, جتنے بھی, سب کو میں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے لا کے میں نے سیٹ کر دیا. میں بھی سٹیزن ہو گیا. اور اس کے بعد پھر مجھے شوق چڑھا یہ وہاں پہنچنے کے بعد کہ بھئی یہاں بھی شو ہوتے ہیں پاکستانی. تو پھر سب سے پہلے میں نے شیکی, مہناز اور نرالی کو انٹروڈیوس کرایا. اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہمارے شیکی صاحب ایرانی ہیں اور ان کو ویزا ریفیوز ہو گیا, اس لیے کہ 52 ہاسٹیجز امریکن تہران میں پکڑے گئے تھے, تو ان کو جیل میں رکھا ہوا تھا. تو ایرانی کا تو سوال ہی نہیں پاتا ویزا. اور مجھے یقین کریں, اللہ گواہ ہے, میں نہ شیکی کو جانتا تھا, نہ مجھے پتہ تھا یہ ایرانی ہے, نہ مجھے پتہ تھا کہ اس کا پاسپورٹ بنے گا ہی نہیں, ویزا نہیں ملے گا, وہ ریفیوز ہو گئے. اور مہناز کو مل گیا, چچا انکل کو مل گیا, نرالے انکل کو, یہ 2 آ گئے. یہ پھر آیا بعد میں پورا سنگروں کا کیسٹ, مجھے یاد ہے پورا سنگروں کا بھرا ہوا کیسٹ لے کے آیا. اس نے بولا میں سنگر ہوں, تو اس کو بھی ویزا ایئرپورٹ پہ مل گیا. تو شکر ہے میں بچ گیا. تو میں جب گھر گیا تو میرا پروگرام تھا پورے شہر امریکہ میں نے کیا ہوا تھا انتظام 8-10 شو کا. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میوزیشین بھی ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا ہم تو آ گئے, تو میوزیشین کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا میوزیشین کیا ہوتا ہے بھائی, تم تو صرف سنگر ہو, گا لینا. کہہ رہا بھائی ہم بھی نئے تھے, صحیح بات بتاؤ, ہمیں اندازہ نہیں تھا, یہاں شو دیکھتے تھے. تو بولنے لگا بھائی ہم لوگ تو میوزیشین کے بغیر گا ہی نہیں سکتے, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے میوزیشین. میں نے کہا اچھا میوزیشین ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا. تو میں نے بولا اب یہ بتائیے کہ بھائی شو آپ لوگ تو آ گئے بڑے اسٹار, اب میوزیشین کہاں سے لائیں؟ تو پھر کسی نے بولا بھائی یہ جاوید اللہ دیتا کے دونوں بھائیوں کے پاس ویزا تھا, قمر اللہ دیتا, شہزاد اللہ, ان کو میں نے بات کی, فوراً دوسرے دن وہ بیچارے فلائی کر کے آ گئے, ان کے پاس ویزا لگا ہوا تھا. وہ 2 آ گئے. تھوڑا میں نے بولا شیکی صاحب یہ 2 آ گئے, آپ کے کیا گٹارسٹ ہیں, کیا ہیں, ہو گئے 2؟ کہنے لگے 3 اور چاہیے. میں نے کہا اچھا 3. پھر شہزاد بھائی نے کہا ایک زبیر صاحب ہیں جو ان کے ساتھ پاکستان میں بجاتے تھے ڈرم. تو میں نے ان کو کال کیا. میں نے کہا بھائی آپ ہمارے ساتھ ذرا مدد کریں ہماری, جب بھی شو ہو آپ آ جائیں, چلے جائیں, جہاں بھی شو ہوگا. ہم واشنگٹن میں ہے شو, ہم آ جائیں گے, تم ہمارے شکاگو میں آ جاؤ, اور جہاں ہم جائیں گے تو ہفتے میں 1 دن آ جایا کرو اور چلے جایا کرو. وہ بھی بیچارہ کہنے لگا ٹھیک ہے. ان کے سب کے دوست تھے, یہ لوگ گروپ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو کال کرتے. تو شکر اللہ کا 3 ہو گئے. اب میں نے بولا سر آپ بتائیے کیا ہوتا ہے بھائی, میوزک پر بتائیے, مجھے تو نہیں پتہ, آپ بتاؤ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب تو کی بورڈ والا چاہیے. میں نے کہا آپ کی بورڈ والا کہاں سے لائیں بھائی؟ لیکن وہ بھی اللہ کا کرنا, اللہ نے میری ہیلپ کرنی تھی, مدد کرنی تھی, مجھے بچانا تھا. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے ہی شہر میں علی محمد صاحب رہتے ہیں, خواجہ شہاب الدین کے چھوٹے بھائی. میں نے ان سے کال کیا. میں نے کہا وہ انجینئر تھے, بڑی اچھی جاب تھی, لیکن انہوں نے بولا نہیں سر میں آپ کے ساتھ کام کروں گا, فکر نہ کریں. وہ بیچارہ منڈے ٹو فرائیڈے جاب کرتا تھا, جاب کے بعد سیدھا سیٹرڈے کو ہماری فلائٹ میں آتا تھا, فرائیڈے سیٹرڈے ہمارا شو کرتا تھا, پھر واپس منڈے کو جاب کرتا تھا, پھر اگلے فرائیڈے اس بیچارے جہاں بھی علی بھائی ہیں سلام, اور بہت شکریہ علی بھائی نے, آج کل تو سین فرانسسکو میں, تو انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. علی محمد یہ ان کے ساتھ سب کی بورڈ بجاتے تھے, سب سنگروں کے ساتھ بہت مشہور ہیں, خواجہ شہاب الدین کے بھائی ہیں. تو میں ابھی تک ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یاد کرتا ہوں. ان لوگوں نے بڑی میری فیور دے کے. اب 4 ہو گئے. اب کہنے لگے وہ طبلے والا ہو یا دوسرا ہو. میں نے کہا وہ بھی ہو جائے گا, فکر نہ کریں سر. تو ایک ایک کر کے میں نے 2 جو بہت شوقین لوگ لڑکے ہوتے ہیں ان کو بولا ادھر آؤ. تو میں نے کہا بلیک پینٹ, وائٹ شرٹ اور ریڈ بو ٹائی. بولے سر کیوں؟ میں نے کہا تمہیں بڑا شوق ہے نا آرٹسٹوں سے ملنے کا, تم اسٹیج پہ آؤ گے. بولا اچھا. وہ دونوں تیار ہو کے آ گئے. ان کے ہاتھ میں وہ کیا بولتے وہ مجھے نہیں پتا, ڈمپلی ایک دے دی. اور وہ میں نے کہا اب تو بھائی 6 ہو گئے نا, 4 سے 2 6 ہو گئے. تو اللہ کا فضل ہے میرا شو کمپلیٹ ہو گیا. اور میرے شو مطلب میں نے جتنی بھی تپڑ میں جو تھی میں نے 8-10 شو کیے امریکہ میں نا, ہر شہر میں, نیو یارک میں کیا, ہوسٹن میں کیا, ڈیلس میں کیا, واشنگٹن میں کیا, ڈیٹرائٹ میں کیا, ہمارا ہوم ٹاؤن شکاگو میں کیا. تو اب تھوڑی عقل آئی کہ بھئی سنگروں کے ساتھ میوزیشین بھی ہوتے جو بہت ضروری ہے. تو خیر پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے شو ہو گئے کامیاب.
اور عزت سے سب آرٹسٹ رہا. اس کے بعد پھر دوبارہ کافی سلسلے چلتے رہے. روحانی بانو, اخلاق بھائی سے بڑا مجھے پیار تھا, وہ بھی ساتھ تھے, شیخی بھی ساتھ تھا, شادیہ بھی ساتھ تھی, روحانی بانو تھی. تو اس زمانے کی باتیں کر رہا ہوں 1982 اور 3 اور 4. تو اس کے بعد پھر میں نے بے انتہا شو کیے. ریما کا شو کیا میں نے, سعود اور ریما کا بھی, افراہیم بھائی کا کیا, اپنا آسیہ سمن کا کیا, جمال اکبر صاحب کا کیا, انڈیا سے وجے لکشمی کا کیا. جتنے بھی لوگ آتے رہے میں کرتا رہا, جتنے بھی پاکستان سے آتے ہیں میں شو کرتا رہا. ابھی ہمارے دوست ادریس صاحب کا انتقال ہو گیا, جو بہت بڑے پروموٹر تھے, تمام آرٹسٹوں کو انہوں نے دنیا دکھائی. تو میں یہ تو نہیں کہتا, لیکن مقابلہ ہمارا دونوں کا ساتھ ہی چلتا رہا. وہ 80 سے جتنے شو وہ کرتے تھے اتنے میں کرتا تھا, اور میں کرتا رہا. وہ 5 سال بیمار بھی بیچارے ہو گئے, انتقال بھی ہو گیا, بڑا افسوس ہے. بعد میں ہماری بڑی اچھی, جہاں شو میں جاتے تھے میں ان کے ساتھ جاتا تھا, ان کے وہ شو لاتے تھے میں خرید کے کرتا تھا ان سے. میں نے جنید کا شو کیا, عتیقہ کیانی کا ساتھ کیا, فخر عالم کا کیا, اور فرقان بھائی جو بہت بڑے ہمارے اسٹیج کے بادشاہ ہیں, وہ بھی بھائیوں کی طرح, دوستوں کی طرح ہی ہیں. تو ان کے بھی شو میں نے, روفی, حسن جہانگیر, اور بے انتہا شو کیے جو نام ہی یاد نہیں ہے. میں نے بہت شو کیے, اور ان کے شو میں نہیں کیے فرقان بھائی کے. میں نے کہا تو آپ فکر نہ کریں, آپ آئیں, میں کروں گا آپ کے شو. تو ماشاءاللہ ان کے بھی شو میں نے سارے ان کیے, اور میں خود بھی سب کرتا رہا. اور بہت میں نے وہاں لوکل شو بھی میں اتنے کرتا تھا کہ نزاکت علی آ جائے, کبھی حسن جہانگیر آ جائے, کبھی شادیہ خوشک, سلیم جا, مجھے یاد بھی نہیں ہے, لیکن ارشد محمود میرا بہت پیارا دوست ہے, اس کے میں نے کتنے شو کیے. روفی کے تو کم سے کم 10 شو کیے ہوں گے میں نے. تو جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ناصر شیخ ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ اپنی پوری لائف کے بارے میں بتا رہے ہیں, کس طرح انہوں نے جد و جہد کی, ہار نہیں مانی, اور کس طرح امریکہ میں سیٹ ہوئے, اور کس طرح شو آرگنائز کیے, اور کس طرح انہوں نے محنت کی, جنہیں میوزک کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ میوزک میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انکلوڈ. تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں سمجھی, اور پھر وہاں بہت سارے امریکہ میں انہوں نے شو آرگنائز کیے, اور یہاں کے آرٹسٹوں کو وہاں پروموٹ کیا. اور اب باری ہے ایک مزیدار بات کی, اور وہ مزیدار بات کیا ہے, وہ سوال ہے جو ہم پوچھتے ہیں ناصر شیخ سے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے جتنے بھی فنکار ہیں ان کو امریکہ میں پروموٹ کیا, ٹھیک ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کے جو جتنے بھی فنکار ہیں ان کو آپ نے پاکستان میں پروموٹ کیا. یہ تو بڑی یونیک بات ہے, یہ کس طرح کیا آپ نے؟ امریکہ سے یہاں پاکستان, جی, وہ ایک ہماری دوست ہوتی تھی جینس ملر. وہ پنجابی گانے نور جہاں کے اتنے اچھے گاتی تھی کہ یقین کریں 50 گانے وہ ایک ساتھ گئے, اس کو مجھے اسٹیج سے ہمیشہ اتارنا پڑتا تھا. اور وہ گاڈ گفٹڈ چیز تھی, ملین میں ایک ہوتی ہے وہ. اور وہ میری دوست تھی, تو اس کو پاکستان فنکاروں سے بہت پیار تھا. بہت سے شادیاں بھی کی, میں نام نہیں لوں گا, بہت سے میوزیشینوں سے شادی کی ہے اس نے, اور میں پھر بھی نام نہیں لوں گا جس سے کیے. اور میں ساتھ گھومتی تو کسی نے اس کو یہ بولا, تو پاکستان جانے کے لیے کرتی جس کے ساتھ تو گھومتی پھرتی ہے وہ بہت بڑا پروموٹر ہے. تو مجھ سے آ کے لڑنے لگی, کہنے لگی یو سرپرائز می. میں نے کہا کیا؟ یو لائنگ می, یو آر بگ پروموٹر, اور میں سب سے بھیک مانگ رہی ہوں پاکستان جانے کے لیے. تو میں نے کہا کیا میں اپنے ماتھے پہ لکھوں کہ آئی ایم دا بگ پروموٹر ان یو ایس اے ان پاکستان؟ نہیں, مجھے پاکستان لے کے جاؤ. میں نے کہا اچھا لے جاؤں گا, خاموشی رہے. تو پھر میں نے, ایک آسٹریلیا کے پروموٹر ہیں ساجد صاحب, سجاد یا ساجد, تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم شو کریں گے ان کا جینس میلر کا, تم آ جاؤ. اور ایک چھوٹا سا سنگر بھی تھا, معصوم تھا, اس نے اس سے بھی شادی کی ہوئی تھی, نام میں نہیں لوں گا. اور میں ایئرپورٹ پہ لے کے اترا تو ساجد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے, رونے لگے یا پتہ نہیں. تو کہنے لگے یار آج ناصر صاحب میری امی کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا تو کینسل کر دیتے ہیں شو, کیا ہو گیا, بزنس میں ہوتا ہے لاس اور پروفٹ, آپ اپنی امی کی ٹیک کیئر کریں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں.
کوئی بات نہیں. پھر میں نے جینس کو بولا بات سنو, ہمارے یہاں بہت ایسا ہے, تمہارے یہاں نہیں ہے, لیٹس گو پاکستان سے 1 ہفتہ گھوم لو اور پھر چلتے ہیں شکاگو US سے. تو کہنے لگے میرے شو تو ہوئے نہیں. میں نے کہا نہیں ہوں گے, جب کسی کا انتقال ہو گیا تو ہمارے یہاں یہ رسپیکٹ ہوتی ہے. تو میں تو اسے پرومس کرتا ہوں, میں تو یہ 2-4 مہینے بعد میرے ٹرپ ہوتے رہتے ہیں, میں آتا رہتا ہوں فنکاروں کو لینے, میری فیملی یہاں ہے, میرے تمام دوست ہیں ہزاروں کے حساب سے, پوری زندگی میں نے باہر گزاری ہے, اور پھر میں لاؤں گا. یہ میرا پرومس ہے. جب میں پرومس کچھ کہتا ہوں وہ کرتا ہوں. خیر میں اس کو رلا دلا کے گھما پھرا کے کراچی اس کو شکاگو لے کے آ گیا. میں نے کہا تو ڈیلس جا, ڈیلس میں رہتی ہے. میں نے کہا میں جب کچھ سیٹ اپ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں تجھے دوبارہ لے جاؤں گا. تو اس کے بعد یہی ہوا. 6 مہینے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر جا رہا ہوں, اب میں تجھے لے کے جاؤں گا دوبارہ. تو فوراً وہ تو خوشی خوشی, پاکستانیوں کی تو دیوانی تھی سر, اشارہ سمجھ جائیں کہ پاکستانی سے کتنی شادیاں تھیں اس کی. تو اینی وے میں نے کہا چلو یعنی دس ٹائم انشاءاللہ شو تمہارے میں کروں گا, اور لیکن ایک پرومس ہے, میں 4 شو کے لیے لے کے جاؤں گا, کیونکہ میں پاکستان جب بھی آتا ہوں نا اونلی 1 ویک کے لیے آتا ہوں. میں مہینوں نہیں رہتا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تمہیں 4 شو کرا دوں گا 1 ہفتے میں, اور پھر میں چلا جاؤں گا. یہ میں بتا رہا ہوں, جو بولتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو میں نے 2 شو جیو چینل سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے مرزا صاحب جو بھی تھے ڈائریکٹر, آزاد سب میں نے کانٹیکٹ سائن کیے. انہوں نے میرا شو باربیکیو کے سامنے سیلنگ کلب ہے, تو وہاں جینس ملر کا شو انہوں نے ریکارڈ کیا. بس دوسرے دن میرا شو تھا بہت بڑا آرٹ کونسل میں, تو کہنے لگے یہ آپ نہ کریں. میں نے کہا نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو میرا شو ہے, میرا بچپن بنس روڈ NJV اسکول بھولو کے اکھاڑا, وہاں میں ایکسرسائز کرتا تھا. تو میں نے کہا وہاں تو شو کروں گا میں. بھائی آپ نے نہیں کرنا, آپ نہ کرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں تو اپنا شو سیکنڈ ڈے کروں گا, کیونکہ میرے پوسٹر لگے ہوئے سپر سٹار شو پورے کراچی میں, ہر شاپنگ مال میں, ہر جگہ دنیا میں. میں نے سب اسٹاروں کو, کوئی 50 اسٹار میرے شو میں تھے. آرٹ کونسل میں نے 3 بجے رات کو 7 بجے شو شروع کیا تھا, صبح 3 بجے ختم ہوا. آپ بتائیں وہ کیسا شو ہوگا. 50 اسٹار تھے, لڑ جھگڑ رہے تھے, پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا. میں کہا کوئی نہیں جائے گا, آپ لوگ سب کر لو. ہم بھی, وہ کہتے تھے شادیہ خوشک تھی کہ سندھ کی شہزادی, تو میں بھی مذاق میں کہتا تھا میں بھی امریکہ کی شہزادی لایا ہوں, تم لوگ سب ایک طرف ہو جاؤ, یہ تمہیں اکیلے کافی ہے. تو میوزیشینوں کے بعد میں نے ان کو سکھانے کے لیے میں نے کہا بھائی جینی تھوڑی پریکٹس کر لے. تو وہ میوزیشین کہتے ہیں ہم کیا پریکٹس کریں, یہ تو ہمیں سکھا رہی ہے بھائی, یہ ہم کیا. تو میں نے بولا دیکھو یہ میں یہاں شو کرنے آیا ہوں, تو امریکن اسٹائل پہ میں شو کروں گا. چاروں طرف ٹی وی چل رہے تھے, چاروں طرف. میں نے بولا یہاں سب سے اچھے میوزیشین کون ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اب میں اناؤنسمنٹ میں کہہ رہا تھا کریزی بینڈ, وہ کریز بینڈ تھا, تو ان سے سوری کی میں نے. ایک V5 تھی, میں نے دونوں گروپوں کو لیا. میں نے کہا آپ اپنی ٹی شرٹ اپنی بنائیں, میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں. یہ ٹی شرٹ آپ بنائیں, بلیک پینٹ, کوئی شلوار کمی نہیں, کوئی الٹی سیدھی بنڈیا پہن کے نہیں آئیں گے. یہ میرے اسٹائل کا شو ہے اور میں امریکن اسٹائل پہ کروں گا. تو میں نے 2 میوزیشین ٹاپ پارٹیاں لی, اور دونوں الگ الگ یوز ہوئے. جینس ملر کے ساتھ ایک, اور اپنے پاکستانی اسٹار تھے 10-20 تو نام مجھے یاد ہیں. ہمارے روفی صاحب تھے, سلیم جاوید تھا, شادیہ خوشک اس پہ ٹاپ پہ تھی, اور امجد صاحب بھی بہت سارے فنکار تھے. کوئی ہما ڈانسر, بابرا علی, 10 ڈانسریں تھیں, اور 10 اسٹار تھے سنگر, اور سندھی ڈانس الگ ہو رہے تھے. اب سب کے نام تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ 7 بجے میں نے شو کیا تھا, اور صبح 3 بجے ختم ہوا تھا. اور جینس ملر جب پوری پک پہ پوری شو چل رہا تھا نا,
میں نے اس کو 1 بجے چھوڑا تھا، 3 بجے مجھے ختم کرنا پڑا. وہ تو اترتی نہیں ہے، اس کو تو مار کے اتارنا پڑتا ہے. 50 گانے گا دیتی ہے امریکہ. پھر میرے سے دوسری دفعہ لڑنے لگی، وہ کہنے لگی آئی ہیٹ یو. ارے میں نے بولا بھائی مجھے ہیٹ کیوں کر رہی ہے؟ اب تو تیری خوشی کے لیے میں پاکستان لے آیا، تیرے شو میں نے کر دیے. کہہ رہی ہے کہ تیری نور جہاں کے ساتھ تصویریں ہیں. ارے تو میں نے بولا میڈم نور جہاں مر گئی، انتقال ہو گیا، بے وقوف عورت. میں تیری کو آنٹی سے ملا دیتا، لیکن انتقال ہو گیا. تو میری تصویریں جب دیکھی، جا کے شو ہوا تھا سیوک سینٹر شکاگو میں، تو میری تصویریں تھیں نور جہاں کے ساتھ. تو مجھ سے لڑ رہی ہے پاگل، تو مطلب لڑ رہی ہے، کہہ رہی ہے آئی ہیٹ یو. میں نے کہا اچھا بھائی تو کر لے ہیٹ، مجھے کیا ہے. اب میں تو آنٹی مر گئی، ورنہ میں تیری تصویریں کھنچا دیتا، کیا کر سکتا ہوں میں. تو اینی وے اس سے چلتی رہتی تھی. لیکن یہ کہ میرے 2 شو ہو گئے اللہ اللہ کر کے. ایک تو جیو نے کرا، پیسے نہیں دیے میرے، بول دینا کو. 2 شو کے میرے $2000 باقی ہیں، انہوں نے دیے نہیں مجھے. بولتے ہیں اولڈ فنڈ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. سمجھے میرے پاس لڑنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. میں اس لیے میں نے اب سے پہلے کہا نا میں 1 ہفتے کے لیے آتا ہوں، ورنہ میں وصول بھی کرتا ہوں ان لوگوں سے. تو اینی وے اس کے بعد میرے 2 شو بڑے طوفانی وہاں اس نے سیلنگ کلب میں بھی کیا نا. تو لوگ ایک دوسرے کو فون کر رہے تھے اور لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے اس کے آٹوگراف کے. میرے کو یار کیا آپ گاڈ کس چیز لائے ہو، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم نے مس کیا، تم نے مس کیا. ہر ایک کے فون پہ میں یہی سن رہا تھا، تم آئے نہیں، تم نے مس کیا. تو اس نے بہت اچھا کیا میری، حالانکہ اس کے بعد بھی شی از گڈ سنگر. میرا دوسرے دن شو تھا، جیو کہہ رہے نہیں. میں نے کہا نہیں وہ تو شو کا آپ نے کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہیں کرو. میں تو اپنی کرتا ہوں بھائی. تو میرا تو اسٹائل ہی ہے کہ میں ہمیشہ اپنی کرتا ہوں. آپ نے نہیں کرنا نہیں کرے، 1000 روپے میں کیا میں بھوکا تھوڑی مر جاؤں گا. میرا وہاں 1000 کا شو چل رہا ہے، وہ کیا میں چھوڑ دوں گا اپنے دوست فیملیز، اپنے اتنا بڑا شو کے پوسٹر لگے ہوئے. اس کے بعد شو تو میں کل کروں گا، کیا میں نے. اس کے بعد ہمارے دوست سلطان انکم ٹیکس صاحب ہیں، انہوں نے میرا آرگنائز کیا تھا. غلام عزت صاحب نے، شناز صدیقی بھائی نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا. غلطی یہ ہوئی ان سے ہوئی، مجھ سے نہیں. میں تو جینس ملر کے ساتھ 2 دن پہلے آیا تو مجھے لوگوں نے بولا یار تو ناصر بھائی. میں نے بولا جی بولیے. کہنے لگے یار آج تمہارا وہاں شو ہو رہا ہے. میں نے کہا ہو رہا ہے. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے نشتر پارک پہ کوئی کہانی ہوئی تھی، تو وہ ان کا 40واں ہے وہاں سامنے. تو میں نے کہا بھائی جس نے ارینج کیا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا میں شو کر رہا ہوں اور 40واں سامنے عیدگاہ پہ، اور میرا شو آرٹ کینسل میں ہو رہا ہے. تو بتائیے اب کیا کریں سر. تو میں نے بولا بتائیے، یہ تو ان کو خیال رکھنا چاہیے نا. میں تو مہمان ہوں تم لوگوں کا، 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے میں آیا ہوں 2 دن پہلے شو سے. تو ابھی آپ مجھے مطلب میرے دوست بتا رہے ہیں کہ پتہ ہے 40واں ہے، وہ اینی ٹائم کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، گوری ہے، مار مور دیں گے، ملا پارٹی مار دیں گے. تو بھی یہ بھی ہے وہ سب بہت ساری باتیں. میں نے کہا اوکے 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 فکر نہ کرو، میں اس کا سب ارینجمنٹ کرتا ہوں. خیر میں نے کچھ میرے ایس ایس پی دوست تھے پرویز رانا بھائی، اور ان کو میں نے کال کیا. میں نے کہا بھائی میرا شو ہو رہا ہے بنس روڈ آرٹ کونسل پہ، تو آئی نیڈ ہیلپ. تو آئی جی صاحب بھی بڑے وہاں سے اوپر سے آرڈر آیا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے اس شہر میں. تو انہوں نے بھی بہت آدمی بھیج دیے، کوئی 25-30 آدمی بم چیک کر رہے ہیں یہ. میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو کس نے بھیجا ہے؟ بولا سر اوپر سے آرڈر ہے. تو وہ بیچارے سیٹوں کے نیچے، پتہ نہیں اسٹیج کے پیچھے. تو آرٹ کونسل میں میرا شو تھا، بہت کامیاب شو رہا، بہت ہاؤس فل تھا، بہت لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے. پھر میں باہر گیا 12 بجے، اتنے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، مجھے رحم آیا. میں نے کہا یار انہوں نے 9 بجے سے تو ٹکٹ نہیں لی بیچاروں نے. تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ آ جائیں، شور نہیں کرنا، فیملی پروگرام ہے. اور پھر میں نے کافی پولیس، کافی میں نے رینجر کی گاڑیاں لگائی، اور کافی اندر ملیشیا میں یونیفارم میں میں نے ہر ایلی میں سیکورٹی ٹائٹ کی، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ کچھ پرابلم بھی ہو سکتا ہے اور مجھے کور کرنا تھا. پھر ماشاءاللہ سارے لوگوں نے میری فیور بھی کی. رینجر والوں نے بھی گاڑیاں لگائی میرے کہنے پہ. ایس پی رانا صاحب ہوتے تو انہوں نے سارے ایس ایچ او لگائے، پولیس لگائی. وہ سب کو تول ناپ کر کے اپنا اندر جانے کی اجازت دیتے تھے، چیک کرتے تھے. سیکورٹی میں نے اپنی پرسنل سیکورٹی بھی لگائی تھی جو ہوتی ہے،
وہ ملیشیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، تو وہ لوگ بھی تھے. اور یہ کہ 7 بجے شو شروع ہوا، 3 بجے ختم ہوا. جینس ملر نے بہت اچھے اچھے گانے گائے اور بہت لوگوں کو دل خوش کیا. پورے شو میرا مطلب ان کو یہ تھا کہ یہ پیچھے سے گا رہی ہوگی، کوئی اور گا رہا ہوگا، کوئی میوزک کچھ اور ہو رہا ہوگا. وہ تو میں نے اس کو اشارہ دے دیا تھا، میں نے کہا تو پبلک میں جا کے ڈانس کرنا، پبلک کو نچانا اور وہیں مائک پہ گانا، تاکہ ان کو اس نے جو نور جہاں کے گانے گائے اردو 4 گانے، 4 پنجابی، 1 بلوچی، 1 سندھی، اور میں نے بولا بعد میں آپ لوگوں کی مرضی، جتنا بولو گے اتنا گائے گی یہ، آپ لوگوں کی مرضی. اس نے بس سمجھ لے کہ بے حد بہت اچھا شو کیا، عزت رہ گئی اور لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ گاڈ گفٹیڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو میرے اس طریقے سے 2 شو ہو گئے. پھر میرا ایک شو ہمارے ایک دوست ہیں آئی جی صاحب، ان کے گھر پرائیویٹ ہوا، بہت اچھا، وہ بھی بہت بڑا شو تھا 3. اور چوتھا میں نے پرومس کیا تھا کہ 4 شو کر کے میں آ جاؤں گا، میں نہیں رکتا چاہے کوئی مجھے ملے نہ. حالانکہ میں لاہور جاتا، پنجاب جاتا، انڈیا آگے بڑھتا، دبئی لے آتا، تو میں بے انتہا، میں نے کبھی پیسوں کی پرواہ نہیں کی، اور نہ ہی میں نے آج تک زندگی میں شو بزنس میں 1 روپیہ کمایا ہے. ہمیشہ میں نے اپنا شوق پورا کیا ہے. 100 شو کیے ہوں گے میں نے اپنی لائف میں ٹوٹل، ہر ایک میں مطلب بریک ایون بھی نہیں ہوتا، اپنی جیب سے میں خرچ کرتا ہوں. از اوکے، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے جینس ملر نے بہت اچھا شو کیا. تیسرا شو میرا وہاں ہو گیا. چوتھا کارلٹن ہوٹل کے مالک اسد ہے، میکڈونلڈز بھی تھا ان کا، ان کے یہاں پروگرام تھا، تو انہوں نے میرا ڈنر رکھا تھا. اپنا غالب کمال کا بیٹا غالب کہنے لگا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں پوچھ لوں ان سے. تو وہ وہاں آ گئے، تو انہوں نے ہمارا انٹرویو ایسے مطلب پوچھ کے دوسرے دن اسٹیج پہ بولنا تھا نا، تو اسی نے وہ جملہ بنایا تھا، مجھے اچھا لگا، آج تک یاد ہے کہ 3 ہی شیخ ہیں، جاوید شیخ پاکستان میں، فاروق شیخ انڈیا میں، کینیڈا اینڈ امریکہ ناصر شیخ. تو اسی کا جملہ تھا، آئی لائک اٹ. اور کمال صاحب کی انگلش ٹھیک ٹھاک تھی، تو وہ میری کمپیرنگ کر رہے تھے، اور بھی 2-3 کمپیرنگ کر رہے تھے، تو وہ میرے وہ تھے. تو خیر اینی وے، چوتھا شو جو تھا ان کا شو تھا، لیکن وہ میرے جانے کے بعد 2 دن بعد ہوا. میں نے کہا دیکھ جینس، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ شو ان کا ضرور اسد بھائی کا کرنا، میں نے ان کو زبان دے دی ہے. 4 شو میں نے فلائی کر دیا، ایک دم میں چلا گیا. اس کو ٹکٹ دیا، میں نے اس کو بورڈنگ کارڈ دیا، میں نے بولا VIP سروس کرا دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے میوزیشین بھائیوں نے کوئی 10 15 20 شو کرائے. بعد میں مجھے جانے کے بعد پتہ چلا، میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کی اچھی بات ہے بھائی، پیسے کمائے تو کہ مجھے تو کوئی پیسوں سے لالچ ہوتی نہیں زندگی میں، نہ میں نے بزنس کیا، یہ میرا شوق ہے، میں کرتا ہوں. اسی سلسلے میں اب بھی میں پاکستان آیا ہوں، اور میں اپنی لائف کی گولڈن جوبلی، افراہیم بھائی اسٹوڈنٹ آف محمد رفیع صاحب، سینئر آرٹسٹ ہیں ہمارے، سینئر ہیں، اچھے شریف نیک انسان ہیں. گورنمنٹ نے تو ان کو نوازا نہیں، لیکن میں ان کو نوازنے کے لیے آیا ہوں پاکستان میں. 23 جنوری کو میرا بہت بڑا شو ہے، یا گورنر ہاؤس میں، یا آرٹ کونسل تو ہمارا ہے ہی، لیکن گورنر صاحب نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں کرو. تو 23 جنوری کو ہمارا گولڈن جوبلی اینڈ تاج پوشی ہماری ہے، کراؤن سیریمنی ہے. ان کو بھی تاج ہمیں ملے گا، ہمیں بھی ملے گا. اور یہ کہ ہمارا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ ہم 50 ایئر سے وہ بھی گانے گا رہے ہیں، میں بھی 50 سال سے فلم، ڈرامے، ماڈلنگ، اور 100 شو کیے ہیں. اس میں امجد رانا صاحب کے بھی شو کیے ہیں، اور آفتاب عالم کے بھی کیے ہیں، کاشف خان کے بھی کیے ہیں. ہمارے زمانے میں سکی کمال تھے، وہ بھی ہمارے شو سے غائب ہو گئے تھے، آج جیلے میں ہیں. اور بے انتہا اسٹاروں کے شو کیے ہیں، مطلب ارشد محمود کے کیے ہیں، اور اپنے روفی صاحب کے 8-10 کیے ہیں، امجد رانا کے 2-4 کیے ہیں. اور اس طریقے سے شیخی صاحب کے 2-3 دفعہ کیے ہیں. اخلاق بھائی بہت اچھے تھے، اخلاص احمد صاحب، ان کے بھی ان کے ساتھ ہی تھے، کیے ہیں. یہ ہمارا پرانا دور ہے، جن کو یاد ہوگا عالمگیر اور شیخی کا جب کمپٹیشن ہوتا تھا، دونوں ٹاپ موسٹ سنگر چل رہے تھے آگے پیچھے. تو
ہمارے ادریس صاحب نے عالمگیر کو انٹروڈیوس کرایا تھا، میں نے شیخو کو کرایا تھا. تو اس طریقے سے مقابلہ سختی رہا آلویز. تو ہم نے بھی کبھی جملہ جو ہے جین بونڈ نیور ڈائی آلویز کنٹینیوز، تو ہم آج تک کنٹینیوز ہیں. اب میرا 23 تاریخ کو بہت بڑا شو ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کو، گولڈن جوبلی شو. ان کے بھی 50 ایئر، میرے بھی 55. سمندر فلم میں نے ایکسٹرا میں کام کیا تھا وحید مراد صاحب کے ساتھ، جو میں ان کا فین تھا. اللہ نے مجھے موقع دیا کہ ان کے ساتھ چھوٹا تھا بچپن کا، مطلب چھوٹا سا تھا، میں سب سے چھوٹا تھا. روزینہ، حنیف، نرالے انکل اور وحید مراد، شبنم، مچھرے کے لباس، لہراتا سمندر، اور سارے اندر. بس شوق تھا نا، شوق کا تو کوئی وہ نہیں نا، بھوت. تو میں کر رہا تھا بچپن میں ان کے ساتھ کام. تو مجھے جب سے میں کاؤنٹ اپنے آپ کو کر رہا ہوں، 67 میں سمندر فلم بنی تھی. اس کے بعد پھر میں نے ڈراموں میں قاسم جلالی صاحب سے، ذکی بابی وغیرہ، ان سے فیملی ٹرم سے. ان کا بیٹا بھی ہمارے پاس علی تھا. تو جب بھی میں ان کے بعد آفس پہ ملنے جاتا تھا، گھر پہ ملتا تھا، ان کو سلام کرنے جاتا تھا، وہ بس کھڑے ہو جاؤ سوٹ میں، اور ڈاکٹر بن جاؤ، چلو تم یہ بن جاؤ تمہیں. ارے میں نے کہا میں کل چلا جاؤں گا، میری فلائٹ ہے، خدا کے لیے یہاں تو بہت اچھے اچھے رول ملتے ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں کہاں، آج شوٹنگ ہے، اگلے ہفتے ہوگی، تو آئی ڈونٹ ہیو اے ٹائم، چلو کھڑے ہو جاؤ. اب میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی آج ہی کے لیے. تو اماں فلم میں نے بشرا انصاری کے ڈاکٹر کا رول کیا، وہ ڈرامہ بہت ہٹ تھا. اور جب میں شکاگو گیا تو ایک ہمارے اللہ کرے نام یاد آ جائے، وہ ٹی وی چلاتے تھے، تو انہوں نے بولا ناصر صاحب اب آپ کا پھر انٹرویو، آپ بڑے جب بھی جاتے ہو کوئی تیر مار کے آتے. میں نے کہا بھائی کوئی تیر نہیں مارا. تو میں نے اس کو بولا بات سنو، تم یہ اماں ڈرامہ شکاگو میں ٹی وی پہ دکھا دو. ارے نہیں گورنمنٹ، ارے میں ایسی تیسی تم چلاؤ. میرا پورا ڈرامہ چلا دیا اس نے، آدھا گھنٹے کا میرا انٹرویو لے لیا. کیا تیر مارا؟ میں نے کہا میں گیا تھا، قاسم بھائی نے کان پکڑ کے یہ اماں ڈرامے میں بشرا. اچھا مزے کی بات دیکھیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنے ڈرامے دیکھ سکوں، میرے اپنے شو دیکھ سکوں. اتنی میرے پاس DVD ہیں، اتنی میرے شوز ہیں، آج تک میں نے کوئی اپنا شو نہیں دیکھا. میں یہاں لاتا ہوں پاکستان کے، آرام سے دیکھوں گا، یہاں سے بھر کے وہاں لے آتا ہوں، وہاں سے یہاں لاتا ہوں. آج تک مجھے تو میرے دوست میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں گاڑی میں جا رہا ہوں، اماں نکل لی، اماں نکل لی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا یار. تو میں نے ایک دفعہ پکڑ لیا. میں نے کہا کیا آپ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہو؟ کہہ رہا تو نے اپنا ڈرامہ کبھی دیکھا ہے بیٹھ کے؟ میں نے کہا نہیں. کیا مسئلہ اس میں؟ تو کہہ لیں آج ڈرامہ دیکھ لینا تھوڑا. میں نے کہا اچھا چلو دیکھ لیں گے. تو وہ ڈرامہ میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کے. تو میں بشرا انصاری کو ڈاکٹر بنا ہوں، چیک کر کے نکلتا ہوں تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے بعد میں. تو وہ یوں بولتے تھے اماں نکل لی، اماں نکل لی. میں نے بولا اچھا وہ ڈرامہ اتنا اچھا تھا کہ میں نے دیکھا نہیں. پھر وہ ڈرامہ جو ہے نا ٹی وی پہ جنہوں نے چلایا تھا، اشتیاق نام، میرا بڑا نام مس کرو، اللہ معافی مجھے یاد آ جائے، وہ ٹی وی چلاتے تھے، میرے بڑے جگری دوست ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے اماں ڈرامہ چلا دیا آدھے گھنٹے کا، گورنمنٹ یہ کر لے گی وہ کر لے. یار میں نے کہا تم چلاؤ، چھوڑو جو بھی ہوگا، میں ہوں نا ذمہ دار. انہوں نے ڈرامہ ہی چلا دیا پورا. اس کے بعد میں نے آدھے گھنٹے کا میرا انٹرویو، 1 گھنٹہ ختم. بھائی ان کو اتنی کالیں آئی، عورتیں رونے لگی. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہی تھی؟ اس میں اسٹوری یہ تھی کہ دونوں بیٹے امریکہ میں ہوتے ہیں، اماں میں آ رہا ہوں، ان کو کوئی ٹھیکہ مل جائے وہ رک جائے، اماں میں یہ ہو گیا میں آ رہا ہوں، کل کی فلائٹ سے پرسوں کی فلائٹ میں اس میں اماں نکل لیتی ہے، اماں کا انتقال ہو جاتا ہے. تو وہ عورتیں ایسی گالیاں بک رہی تھی دونوں بیٹوں کو. تو میں نے بولا یہ تو واقعی بہت مزیدار میں نے دیکھا نہیں، لیکن بہت اچھی سٹوری ہے. اور ماشاءاللہ انور مقصود صاحب کی لکھی ہوئی تو کیوں نہ اچھی ہوگی، قاسم جلالی صاحب کا ڈائریکشن کیوں نہ اچھا ہوگا. تو وہ اماں ڈرامہ اس طریقے سے بہت اچھا ہو گیا. دوبارہ کہیں ملنے چلے گئے غلطی سے قاسم جلالی بھائی کے پاس. تو انہوں نے بولا چلو. میں نے کہا کہاں چلو؟ چلو کھڑے ہو جاؤ. اچھا میں نے بولا اس ٹائم تو سوٹ پہنا تھا، ڈاکٹر کا رول ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب پولیس والے کا کر لو. ارے میں نے بولا اب سب میرا مذاق اڑا رہے تھے، اتنا شریف پولیس والا، وہ تو ایسے مچھ والے ہوتے ہیں، ایسے تگڑے ہوتے ہیں. تو میں نے بولا اس میں کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگے قاضی واجد اور محمود علی صاحب، ان کو ہم کو چھاپا مار کے پکڑنا ہوتا تھا. ہم ان کے بنگلے پہ چلے جاتے ہیں، 2 پولیس والے، پیچھے پولیس والے اور بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہم کو کامیڈی ڈرامہ ہے نا، تو وہ ایسے مذاق میں بولتے آئی جی تو ہمارے انکل ہیں، اب تو شیک ہینڈ ہونے والا ہے. تو ہم تو ہمارے پیر ہی رک جاتے ہیں ان کی باتیں سن کے، کامیڈی ہے نا. تو
پھر ہم ان کو بولتے ہیں آپ اپنے انکل سے بول کے ہماری پرموشن تو کرا دو. مطلب ہم ان کو پکڑنے گئے تو وہ ہمیں بیوقوف بناتے دونوں. اللہ جنت نصیب کرے دونوں ہی نہیں ہیں موجود, دونوں تھے ہمارے بڑے پیارے محمود علی صاحب اور قاضی واجد بھائی, بہت اچھے فنکار, ہمارے انڈسٹری ٹی وی کے بہت بڑے فنکار تھے, بہت اچھے تھے, بہت پیار کرتے تھے مجھے. تو آئی مس اٹ. تو اس کے بعد وہ پھر وہ سبزواری صاحب جو ہوتے ہیں, جو سبزواری نام ہے, ہم سوری اگر مسنگ ہو جائے, تو وہ پیچھے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں چلاتے ہوئے, ڈاکو آ گئے, ڈاکو آ گئے. تو پولیس پہلے بھاگتی ہے. ہم لوگ کو یہ کامیڈی سین تھا تو وہ بتا رہے کہ ہم لوگ پہلے بھاگتے ہیں. تو وہ کہتے کیسا بھگایا پولیس والوں کو. تو ایک کامیڈی ڈرامہ تھا, وہ بھی انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا, وہ بھی ایوارڈ یافتہ, وہ بھی قاسم جلالی کا ڈائریکشن, سچے. اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہماری موت آئی, ہم ملنے چلے گئے, ذکیہ بھابھی سے گھر پہ جاتے, میں نے کہا بھائی کہاں ہیں, ٹی وی اسٹیشن. میں نے کہا سلام کر لوں پتہ چلے گا. نعرہ پھر گئے, پھر پھنس گئے رضیہ گنڈوں میں, چلو تیار ہو جاؤ. میں نے کہا کہاں قاسم جلالی بھائی, چلو تمہیں انگریز کا رول دیا ہے, فوج کو پوری لے کے وہ ٹیپو سلطان کے پاس جاتے ہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی, اور پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگ انگریزی بنا دیا. میں نے کہا اب نہیں آؤں گا میں آپ کے پاس. تو اس طریقے سے تینوں ڈرامے ٹاپ کے ان کے ماشاءاللہ ایوارڈ یافتہ ٹیپو سلطان, سچے, اماں, اس میں تھوڑا تھوڑا سا 2-3 منٹ کا رول کر دیا تاکہ ٹی وی اسٹار ہم بن گئے. اس کے بعد میں ماڈلنگ بھی کرتا تھا, یہاں بھی کی, امریکہ میں بھی کرتا رہا, لیدر جیکٹ اور فون کی اور یہ اور وہ. تو وہ بھی میں چلو وہ بھی کرتا رہا شوقیہ. انٹرنیشنل پروموٹر بن گئے, اس میں نے بے انتہا شو کیے جو مجھے بھی یاد نہیں ہے. اور ادریس صاحب کے بعد جو میرا نمبر ہے سیکنڈ آتا ہے. باقی لوگ کرتے ہیں ایک ایک دو دو, وہ کیا بولتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح آتے ہیں, ایک دو کیے نکل لیتے ہیں. لیکن ناصر شیخ آج بھی قائم ہے, ہمیشہ قائم رہے گا ٹل ڈائی. اور میرا بہت بڑا گولڈن جوبلی شو ہو رہا ہے لائف کا, وہ 23 جنوری کو ہو رہا ہے. میں پاکستان آیا ہوں, کل کی فلائٹ سے شکاگو جا رہا ہوں, خیریت سے جاؤں, اور انشاءاللہ 10 جنوری کو میں واپس آؤں گا تاکہ میں 12 دن میں اپنے شو کو فائنل کر سکوں. اور پاکستان جو ہمارا ہے مجھے تو بہت پیار ہے. میں سال میں 3-4 دفعہ آتا ہوں, جو کوئی نہیں آتا. اپنے پیسوں سے آتا ہوں, میں کسی کی جاب نہیں کرتا. میں ہمیشہ آتا ہوں, آرٹسٹوں سے ملتا ہوں, فنکشن کرتے ہیں. کہتے ہیں ناصر صاحب جب بھی آتے ہیں کراچی میں رونق آ جاتی ہے. کیونکہ میرے لیے لوگ امجد بھائی ہیں, ان کے شو میں ایوارڈ دیتا ہوں جا کے سب آرٹسٹوں کو. کوئی اسکول کی گرانڈ اوپننگ کر رہا ہوں, کوئی اکیڈمی کی گرانڈ اوپننگ کرتا ہوں, تو یہ لوگ مجھے بڑی عزت دیتے ہیں. دعوتیں, پارٹیاں اور فنکشن, اور میں جتنے دن رہتا ہوں اتنے دن فنکشن ہی ہوتے رہتے ہیں میرے. ابھی ارشد محمود بھائی بھی رات بھر یا فنکشن ہی تھا, کبھی روفی آ جاتا ہے, کبھی شیخی آ جاتا ہے. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے ناصر شیخ سے بہت ساری باتیں کی, ان کی لائف کے بارے میں جانا, اور وہ کس طرح محنت کر کے جدوجہد کر کے اپنے مقام تک پہنچے, اور کتنا خوبصورت مقام انہوں نے حاصل کیا. اب جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ کوئی پیارا سا میسیج دیں. میسیج یہی ہے کہ پاکستان ہمارا اچھا ہے, بہت اچھا ہے. غریب ضرور ہے لیکن یہاں ہر چیز ہے. دیکھیں آیا کچھ بھی نہیں ہے, سب آرٹسٹ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ, اپنے پروگرام کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ یورپ, امریکہ, کینیڈا کے دورے کرتے رہتے ہیں, دبئی جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا غریب ملک ہے لیکن پھر بھی آتے ہیں. اور یہ لوگ کینیڈا والے بھی, امریکہ والے بھی بہت پیار کرتے ہیں, ہمیشہ مس کرتے ہیں. ابھی کرونا کی وجہ سے دیکھو شو نہیں کرا سکے میں 8 مہینے میں, ورنہ تو کوئی بھی آتا ہے ہمارے شو ہوتے ہی ہوتے ہیں. میں تو بہت شو کراتا رہتا ہوں, سب سے پہلا فون میرے پہ ہی آتا ہے اور میں کرتا ہوں. ادریس چاچا جو تھے ان کا انتقال ہو گیا تو I'm the one. بہت بہت شکریہ ناصر شیخ صاحب کہ آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت باتوں سے اپنی نوازا, بہت پیاری پیاری باتیں کی, اور بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کر کے اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. تو جی ناظرین, دیکھا آپ نے آج کا یہ خوبصورت سا انٹرویو, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. میں تھی ماریہ خان, انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی مہمان کے ساتھ ملاقات کریں گے. تو دیجیے ماریہ خان کو اجازت, اللہ نگہبان.